السلام علیکم دوستوں. علامہ اقبال کلاسیکی اردو شعر و شاعری کے پیمانوں پر اس عنوان سے جو ہم نے علامہ اقبال کو سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں علامہ اقبال کی فکری بلندیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اردو شعر و شاعری کی جو صنعتیں ہیں اس کے تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہوئے بھی آپ کے فکر و فن دونوں کا جائزہ لینے کا سلسلہ اس میں شامل ہے. آج ہم یہ ایک اور مشہور شعر آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو رہے ہیں، جو فلسفہ خودی کے اعتبار سے علامہ اقبال کا ایک بنیادی شعر قرار دیا جاتا رہا ہے. شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شارحین نے اسے اقبال کی فکر کی بنیاد قرار دیا ہے. خلیفہ عبدالحکیم نے کہا ہے کہ یہ قرآنی آیت لقد کرمنا بنی آدم، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، یہ شعر اس آیت کی ترجمانی کر رہا ہے. شعر کے معنی کچھ ایسے ہیں کہ ریز یور سیلف فوڈ خودی ٹو سچ اے ہائٹ دیٹ بفور ایوری ڈیوائن ڈکری God himself asked the servant, tell me, what is your will? اس شعر کے مطلب کی طرف اگر ہم جائیں تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اس شعر میں خودی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی ذات، اپنا نفس یا اپنی حقیقت کو پہچاننا اور اسے مضبوط کرنا. یہ غرور یا تکبر کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی اندرونی طاقت، خود اعتمادی اور خودداری کو پروان چڑھانے کا درس ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنی خودی کو اس قدر بلند کرنا چاہیے، یعنی اپنی صلاحیتوں اور اپنے کردار کو اس حد تک نکھارنا چاہیے کہ وہ زندگی میں اتنا مخلص، با مقصد اور با ہمت ہو جائے کہ اس کی تقدیر اس کی اپنی مرضی سے بننے لگے. اس شعر کا گہرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محض قسمت کے سہارے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی محنت، ارادے کی پختگی اور نیک اعمال سے اپنی تقدیر کو خود بنانا چاہیے. جب انسان اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں وہ ایک مضبوط ارادے والا، نیک اور بااصول انسان بن جاتا ہے، تو پھر اس کی خواہشات اور فیصلوں کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گویا خدا بھی اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، اور پھر وہی ہو کر رہتا ہے. یہ انسان کی قوت ارادی اور عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اس میں قرآنی تعلیمات کی جھلک ایک تو یہ بتائی گئی کہ ایک سورہ اسراء کی جو صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. تقدیر کے حوالے سے اسلامی تعلیمات میں واضح رہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں. ایک تقدیر مبرم کہلاتی ہے اور ایک تقدیر معلق کہلاتی ہے. پہلی قسم تقدیر مبرم ہے. یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے نیک عمل اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی بدل دیں گے. یہ جو بدلنے والی تقدیر ہے اس کو قضاء معلق کہتے ہیں. یہ تقدیر کی دوسری قسم ہے جس میں عمل کے اعتبار سے اور دعاؤں کے وجہ سے تبدیلی ہونا مقدر کا ممکن ہے. قرآن کے ایک اور حوالے سے
سورہ الرعد کی 39ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر کے بعض حصوں کو مٹا کر کے دوبارہ بھی لکھا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اور آگے بڑھیں اور کلاسیکل اردو شاعری کے بہت سے صنعت کے اعتبار سے اس کا اگر جائزہ لینا شروع کریں تو خود ہی کو کر بلند اتنا، اس میں روانی الفاظ اور الفاظ کا انتخاب سادہ مگر پروقار الفاظ ہیں۔ روانی میں بلندی کا احساس پایا جاتا ہے، خود ہی سے انسان کی اصل اور تقدیر سے کائناتی نظام کا استعارہ سامنے آتا ہے۔ وزن اور بحر کے اعتبار سے بھی ردیف و قافیہ میں توازن ہے۔ بحر میں استواری پائی جاتی ہے، اور فلسفیانہ گہرائی اس کی یہ ہے کہ اختیار و تقدیر کا مکالمہ ہے، اور ایپسٹمولوجیکلی علم کی بنیاد یعنی خودی کی پہچان کی طرف حوالہ دیا گیا ہے۔ اونٹولوجیکلی وجود کی معراج، خدا سے مکالمہ اس میں سامنے آتا ہے۔ تو گویا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں علامہ محمد اقبال کے مشہور شعر کی کلاسیکی اردو غزل کی شعریات کے تصور کی روشنی میں ایک اور جامع اور مفصل تفصیل تھوڑی سی ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلا شبہ یہ شعر علامہ اقبال کی نظریاتی شاعری کا ایک شاندار نمونہ ہے، لیکن اس کی تکنیکی اور فنی خوبیوں اور اردو کلاسیکی غزل کی شعریات کے اصولوں پر بھی پوری اترتی ہیں، جبکہ اس کا موضوع اور شور انگیزی اسے روایتی غزل سے ممتاز کرتا ہے۔ شعری محاسن اور فنی حسنات کے اعتبار سے، ایپسٹولوجیکل اسپیکٹ کے اعتبار سے، مضمون آفرینی اور تھیم یہ سبجیکٹ میٹر کے عنوان سے اگر اس شعر کا مضمون دیکھیں تو عمل، خودی کی قوت اور تقدیر پر انسان کی بالادستی ہے۔ یہ موضوع کلاسیکی اردو غزل کے روایتی موضوعات عشق، محبوب، ہجر، وصل، ساقی وغیرہ سے بالکل مختلف اور نیا موضوع ہے، ایک جدید فلسفیانہ موضوع ہے۔ اقبال نے اسے غزل کی حیت میں سمو کر غزل کی دامن کو وسیع کر دیا۔ ایک اور دوسری صنعت معنی آفرینی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، فنی اعتبار سے، کہ میننگ میکنگ، کہ شعر میں معنی کی گہرائی موجود ہے۔ خودی کو بلند کرنے کا مطلب محض غرور نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا، کردار میں پختگی لانا اور اخلاقی طور پر بلند ہونا ہے۔ اور خدا بندے سے خود پوچھے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ خدا کو ایک عام شاعرانہ محبوب کے بجائے ایک فعال یعنی ایکٹیو ہستی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو بندے کے عمل کا اعتراف کرتا ہے۔ خیال کی بندش اور بلندی، یہ خیال یا خیال آفرینی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو نہایت مضبوط بندش ہے اور منطقی ہے۔ ایک تھاٹ اور ایک خیال اس میں اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ ایک چیز وجہ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات ہوتی ہے۔ کاز بیان کی گئی ہے کہ اگر تم اپنی خودی کو بلند کر لو تو نتیجہ، ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا کہ خدا خود تم سے تمہاری تقدیر کے بارے میں پوچھے گا اور اس کے حساب سے تقدیر تمہاری بنا دی جائے گی۔ یہ عام انسان کو ایک منفرد اور بلند مقام پر فائز کرتا ہے۔ ایک اور کلاسیکی معنویت کے اعتبار سے ایک اور صنعت ہوتی ہے جسے کیفیت کہتے ہیں۔ اس شعر کی کیفیت تحریکی ہے، ولولہ انگیز ہے اور رجائیت سے بھرپور ہے۔ یہ قاری کو ایک نئی امید اور زندگی کا ایک بڑا مقصد حاصل کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، اور اس میں انتہا درجے کا آپٹیمزم پایا جاتا ہے۔ اور غم کلاسیکل شاعری میں
جو عام آسیت، یاسیت اور غم آلود کیفیات کا ذکر ہوا کرتا ہے، یعنی پیسزم کے مقابلے میں اس کیفیت اس کی آپٹمزم والی ہے، اور وہ ایک ولولہ انگیز اور تحریکی کیفیت کے ساتھ یہ شعر وجود میں آیا ہے۔ ایک صفت شور انگیزی کی بھی ہوتی ہے، یعنی اسٹائرنگ کوالٹی۔ اس شعر میں شور انگیزی یعنی لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اس کا پیغام چونکا دینے والا اور انقلاب آمیز ہے۔ یہ نعرہ بن کر کہ تقدیر کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی طاقت انسان کے پاس ہے، عمل اور عزم کی ترغیب دیتا ہے۔ اب اگر ہم آنٹولوجیکل آسپیکٹ کو دیکھیں، یعنی ساخیاتی اور فنی پہلو، تو اس میں ربط مضمون اس شعر میں بہترین ہے۔ دونوں مصرے ایک دوسرے سے ربط کے ساتھ، کوہرنس کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اور دوسرا اس شرط کے ساتھ کہ کنڈیشن اس میں لائی گئی ہے کہ ایک کاز ہے اور کانسیکوینسز اس کے اندر کانسیکوینس کے اعتبار سے اس کا ایک نتیجہ بتایا گیا کہ خود اپنی تقدیر بنا سکتے ہیں۔ الفاظ بامعنی اور مترادف ہیں، میننگ فل اور ایکویلنٹ اخبار ہیں، الفاظ ہیں، اور خود ہی جو ہے وہ سیلف فوڈ یا ایگو انر اسٹرینتھ کے طور پر آیا ہے۔ اسی لیے خود ہی کو بلند کرنا، ٹو ایلیویٹ اینڈ ٹو ریز کے مفہوم کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تقدیر جو ہے وہ ڈیسٹینی، فیٹ اینڈ ڈیوائن ڈگری کے طور پر آتا ہے، اور رضا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی ول، ڈیزائر اور کنسنٹ اس میں شامل آتا ہے۔ بحر کے حساب سے یہ بھی بحر رمل مسمن محدوب کی بحر ہے، جو فاعلاتن 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 فاعلن، یہ بحر عام طور پر غزلوں میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کی روانی اور نرمی کلام میں ایک خاص موسیقیت پیدا کرتی ہے، جو اس کے بلند پیغام کو آسانی سے قاری کے ذہن تک پہنچا دیتی ہے۔ شعر میں استعارات کا اور میٹافرز کا ذکر ہوا کہ کس طرح سے خودی کو بلند کرنا، قوت عمل اور خدا کا پوچھنا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، یہ ایک پرسونیفائی کرتا ہے، ایک مجسم کیفیت سامنے لے کے آتا ہے۔ اسی طرح حروف و آہنگ کے اعتبار سے، ساؤنڈ اینڈ میوزیکیلٹی کے اعتبار سے شعر میں حروف کا آہنگ بلند، واضح اور باوقار ہے، جو اس کے موضوع کی گہرائی سے مطابقت بھی رکھتا ہے، اور الفاظ کی تکرار یعنی خودی، خدا، خود، پوچھے اور مصروں کی روانی ایک مسحور کن ترنم پیدا کر دیتی ہے۔ فلسفیاتی گہرائی یا فلسفیانہ گہرائی یعنی فلاسفیکل ڈیپتھ کی بات اس شعر میں خاص یہ ہے کہ یہ شعر جبریت یعنی فیٹلزم کے خلاف ایک مکمل فلسفہ پیش کرتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ انسان محض مقدر کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے عمل سے، اپنی قوت ارادی سے، ایکشن اور ول پاور سے اپنی تقدیر کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ تصور کا نقطہ عروج ہے جو انسان کو کائنات کا ایک باوقار فرد قرار دیتا ہے، اور اسی فلسفے کو علامہ کے ہاں خودی کا فلسفہ یا فلسفہ خودی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ مختلف عنوانات سے مختلف اشعار میں علامہ کے ہاں خودی کے فلسفہ پر آئندہ اشعار میں بھی اس کی ہمیں آواز سنائی دے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہم جاری رکھتے ہوئے پھر آپ کے سامنے ایک اچھے مشہور شعر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی الحال ہم مشہور شعروں کی اور اشعار کی تشریح اسی انداز سے لے کے شروعات کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم غزل در غزل اور نظم در نظم بھی آپ کے سامنے اقبال کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایک سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔